مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تمام عاشقان رسول پر اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ زندگی جو ہے نا، زندگی یہ مسائل کا مجموعہ ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی شخص یہ برملا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر ایک کو پریشانی ہے، ہر کوئی تقریباً پریشان ہے، کوئی قرض دار ہے، تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، تو کوئی کسی کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے۔ الغرض اس جہاں میں ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں، اور چار جانب آفتیں ہی آفتیں۔ کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں، تو کئی قرضے کے زیر بار ہیں۔ ہے یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، سب ہیں دکھی۔ دنیا جو ہے نا، دنیا اس میں غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یاد رکھیے غم کہاں پہ نہیں ہے؟ غم یہ جنت میں نہیں ہے، جنت میں غم نہیں ہے ناظرین۔ دنیا کی زندگی یہ دکھوں اور غموں سے بھری ہوئی ہے۔ بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف پھول ہی پھول چنیں، کانٹے نہ آئیں، ہماری زندگی میں کانٹے نہ ہوں۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ راہ ہے جس میں خاردار جھاڑیاں بھی آتی ہیں، جنگل بیابان بھی آتے ہیں، اور کبھی خوشیوں کی صبح بھی آتی ہے، کھیت کھلیان دریا آبشار بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو کبھی جب غم کی صبح آئے تو یہاں راحت و خوشیوں کی شام بھی آتی ہے، پھر الحمدللہ خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ مسائل یہ وابستہ ہیں۔ اب چونکہ ناظرین مسائل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، گھریلو مسائل بھی ہوتے ہیں، جسمانی مسائل بھی ہوتے ہیں، گھریلو حوالے سے، کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے، برادری کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، الغرض مسائل کی نوعیتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل جس پر ہم بات کریں گے، جس حوالے سے آپ کو مدنی پھول دیں گے، وہ ہے کاروباری مسائل کا حل۔ اب ہوتا کیا ہے ناظرین، بعض اوقات جب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، اور اپنا بزنس لے کر چلتے ہیں، نیا کام شروع کرتے ہیں، اب شروع میں اگر کام نہیں چل پاتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یا اچھا ہمیں اس کے فوائد و ثمرات نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، کئی بیچارے اپنا کاروبار بند کر لیتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کس طرح ہم اپنے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں؟ کس طرح صبر قوت برداشت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مجموعی طور پر گفتگو بھی ہوگی، ساتھ ساتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے کر کے ہاتھوں ہاتھ جوابات بھی دے دیے جائیں گے۔ آئیے سلسلے میں پہلے تو ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے جوڑوں کے درد کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ہمارے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بڑوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں جوڑ ہیں تو ان میں درد ہو جاتا ہے،
مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روحانی علاج کیا ہے؟ ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھنا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے ہیں تو وہ بھی چلتے اٹھتے بیٹھتے آپ یا غنیو یہ پڑھتے رہیں۔ اگر بچے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے تو آپ خود پڑھ کر جو ہے یا غنیو، آپ بچوں کے جہاں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، پڑھ کر آپ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ جوڑوں کا درد ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا جوڑوں کے درد کا روحانی علاج۔ اب گھر میں عموماً بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، یا نوجوانوں میں آج کل تو نوجوانوں کے بھی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو الغرض کسی کے بھی جوڑوں میں درد ہو، تکلیف ہو، کمر میں تکلیف ہوتی ہو، تو آپ یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ پہلے تو حضور ارشاد فرمائیے، کاروباری حوالے سے بعض اوقات اس طرح کا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے، روحانی علاج کے بستوں پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں کہ نیا کام شروع کیا ہوتا ہے، اب ویسا رزلٹ نہیں آ پا رہا ہوتا ہے جیسا ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جن کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے، یہاں میں نے کاروبار شروع کیا اور فوراً دوسرے دن ہی مجھے اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے۔ اب اس وجہ سے نقصان یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب یا تو ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ کیا ذہن بنانا چاہیے اور کس طرح اپنے کاروبار کو لے کر چلیں، اور اگر اس طرح کے مسائل آئیں تو پھر کیسے سمجھوتا کریں، کیسے ان مسائل کا حل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بہت سارے سوالات ایک ہی موضوع پر بیان کیے کہ کاروباری معاملات میں جو مسائل آتے ہیں، ایک موضوع ایک ہی ہے لیکن مختلف نوعیت کے مسائل ہیں۔ کہیں کسی کے کاروبار نہ چلنے کے ہیں، نیا کاروبار شروع کیا، جن نتائج کی توقع ہوتی ہے اور فوری وہ نتائج نہیں ملتے ہیں، تو سب سے پہلے اس تمام صورتحال میں جو کاروباری معاملات ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہونا چاہیے، اور جستجو اور جہد مسلسل کوشش بندہ جو کرتا رہتا ہے وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ تو کچھ تو چیز وہ ہے جو عربی کا مقولہ بھی ہے نا، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے جس نے کوشش کی اس نے پا لیتا ہے۔ تو جہد مسلسل جو ہے یعنی مسلسل کوشش کرتے رہنا اپنے کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، اور کاروبار اور بزنس کو بڑھانے کے حوالے سے اس میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو زیر غور رکھے۔ اب ان میں کچھ چیزیں تو وظائف کے اعتبار سے بھی ہماری ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہے کہ اس نے خود اپنے کاروبار میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جس بزنس کو شروع کیا ہے، آپ نے مثال دی کہ نیا بزنس شروع کرتے ہیں اور توقع ہوتی ہے بزنس شروع کرتے آج دکان شروع کی ہے، شام تک اتنا مال نکل جائے کہ اب اطمینان ہو جائے، اب تو بزنس نیا شروع کیا نا تو یکدم سب کچھ نکل جائے۔ اچھا، جب نیا کام شروع کیا ہے توقع بہت زیادہ ہوتی ہے اور بسا اوقات ڈے 1 کے اندر رزلٹ اچھا آ جاتا ہے، لیکن آگے چل کر جو ہے نا وہ روٹین پوزیشن ڈاؤن ہونے لگتی ہے۔ اب ڈاؤن پوزیشن کی طرف جاتا ہے تو بندہ گھبراتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہے، کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا کہ یکدم میرا کام شروع ہوا تھا اور اب یہ ڈاؤن پوزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے اسباب کی طرف بھی بندہ توجہ رکھے۔ ایک تو پہلی بات جو سب سے پہلے کہی، یہی پہلی اور آخری ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ ہر موقع پر کرنا چاہیے، جہد مسلسل یعنی مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اسباب جو ہیں کچھ ان کے اوپر بھی نظر رکھے۔ اسباب سے مراد کہ بندہ اپنے کام کو شروع کرتا ہے، پہلے دن جو اس کی اپنے کام کی طرف توجہ تھی کیا آگے چل کر بھی اسی طرح کی توجہ ہے؟ فار ایگزامپل بزنس کا ورک ہے 9 to 5، اگر بزنس چل رہا ہے، کوئی کاروباری پلیس ہے، دکان ہے، شاپ ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک ٹائم ڈیوریشن ہے کام کے لیے۔ اس ٹائم ڈیوریشن پر جب اس نے آ کے وقت دینا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے اس
کی کنڈیشن ایسی ہو کہ یہاں پر جب یہ آئے تو فریش مائنڈ ہو. جب فریش مائنڈ ہوگا ایسے کاروباری پلیس جہاں کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے. فار ایگزامپل صبح آ کر 8 بجے جو ہے نا وہ بزنس اسٹارٹ ہو رہا ہے, رات 12 بجے تک تو یہ جاگتا رہا, سوتے سوتے 2 بج گئے, اب جب اٹھے تو نماز پڑھی نہیں اور سیدھے کام پہ نکل گئے. اب وہ اس کنڈیشن میں آیا, نہ ناشتہ کیا نہ اطمینان بھری نیند کی, اب ٹینشن والے ماحول میں کام پر کھڑا ہوا, سامنے کسٹمر آ گیا. اب یہی کسٹمر جب آپ کے پاس اطمینان بھری کیفیت میں آئے, آپ کی ڈیل اچھی ہو تو آپ اس سے گفتگو اچھی کریں, اور جو جائز طریقہ ہے اپنے مال کے تعریف کا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ بھی ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اپنی نوعیت جو ہے نا ان چیزوں پہ غور رکھیں. اچھا, اسی میں نے ایک چیز کہی کہ رات تاخیر سے سونا اور صبح نماز کے لیے نہ اٹھنا. اس ضمن میں ایک حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا کہ جو صبح کی نماز کو گیا جی ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا, ماشاءاللہ, اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ یعنی شیطانی جھنڈے کے ساتھ گیا. تو اٹ مینز اس حدیث پاک کے تحت جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے انسان ہیں. ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے والے ہیں, یعنی جو اللہ والے ہیں, اور دوسرے وہ جو شیطانی گروہ. فرمایا کہ ایک رحمانی گروہ ہے, ایک وہ ہے جو شیطانی گروہ ہے. اچھا, اب رات اگر تاخیر سے کوئی سوتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ رات سے تاخیر سے سونے والا صبح نماز نہ پڑھے, بے شک رات تاخیر سے سوتا ہے یا جلدی سوتا ہے, باہر صورت نماز اٹھ کے پڑھنی ہے. ایک شخص وہ جس نے صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ ذکر کیا, رزق کی تقسیم کا جو وقت ہے اس وقت جو ہے نا محو جو ہے یہ استراحت رہا, اور پھر اس کے بعد اپنے بزنس کی طرف گیا. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو ایک تو جہاد مسلسل, صبر و تحمل, اور پلس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دن کا آغاز کرنا. دن کی ابتدا اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر, اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ ہے نماز. فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والا, نماز فجر کا پابند جو ہے انشاءاللہ وہ اپنے رزق میں برکت خود دیکھے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں, آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلے صف میں ادا کریں, نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. ظہر نصیب ہم تہجد میں اٹھیں, تہجد میں اٹھنے کی ناظرین نیت فرما لیجئے, اور دعا کریں, خاص قبولیت دعا کا وقت. ظہر نصیب اشکباری کریں, تنہائی اختیار کریں, خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوگا, اور کیسے ہمارے بگڑے ہوئے کام انشاءاللہ عز و جل بنتے چلے جائیں. دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہیں کہ جس چیز کو سارا دن مارکیٹ میں تلاش کرنا ہے وہ روزی کی برکت, اور جو اس کی تقسیم کا وقت ہے, یعنی رزق کو سارا دن تلاش کرنا ہے, لیکن جس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہے اس ٹائم پر بندہ غافل ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے سویا پڑا. اور اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز, اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میرا نام زبیر ہے اور میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے. میرے کو نا معدے کی اور یہ گیس وغیرہ کی اور ہارٹ وغیرہ کی کوئی پرابلم رہتی ہے, لیکن میں نے نا سارے معدے کے اور ہارٹ وغیرہ کے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں اور وہ ٹھیک آئے ہیں. تو کائنڈلی استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا پرابلم ہے, اور کوئی وظیفہ اگر ہے تو وہ بھی بتا دیں. جی انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. بیٹے کا نام ہے عبدالرحمان, جو بھی کام اسے کہتے ہیں یہ بھول جاتا ہے, اور ہمیں اس کا کوئی حل بتا دیں. اچھا, جو بھی کام کہتے ہیں بھول جاتے ہیں. چلیں اس کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں آپ کو. سلسلے میں شامل رہیے گا اور ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا. جی اگلی کال چلائیے گا. سلسلہ روحانی علاج میں جنید بھائی آپ سے میں نے ایک روحانی علاج پوچھنا ہے. میرے سر کے بال بہت زیادہ سفید ہو گئے ہیں نزلے کی وجہ سے, اس بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں. صحیح ہے, سر کے بال سفید ہو گئے ہیں نزلے کی وجہ سے نا, تو اس کی بنیادی جو وجہ اس کا کیوں نہ روحانی علاج بتا دیا جائے آپ کو. چلیں انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. نہیں, انہوں نے خود سوال کے اندر یہ ذکر کر دیا ہے کہ بال سفید ہوئے, پرابلم نزلے کی ہے. جی اگلی کال چلائیے گا. ہماری کزن ہے, اس کا نام ہے شمشاد, اس کی والدہ کا نام ہے عائشہ. تو وہ بہت عرصے سے تکلیف میں ہیں, تو علاج کروا رہے ہیں, تو جس کے پاس جاتے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آتا, استخارہ کر کے بتانا ضرور. صحیح, ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میرا کام چلتا ہے اور کام چلتا ایک دم رک جاتا ہے, پرماننٹ کام نہیں ہوتا ہے میرا. استخارہ کر کے اور روحانی علاج بتا دیجئے. میرا نام شریف اتاری ہے اور میری ماں کا نام امیر جہاں ہے. صحیح, اگلی کال چلائیے گا.
کل جی میری بہن ہے، اس کی طرف اولاد نہیں ہو رہی، کے لیے بتانا تھا، پوچھنا۔ صحیح، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میں محمد راشد بات کر رہا ہوں، تقریباً سال 6 مہینے ہو گئے کہ میں تکلیف نہیں ختم ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی دین مسئلہ بن جاتا ہے، آج بھی کل دین کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ کافی استخاروں کے حوالے سے کالز بھی ہیں، یہ کچھ میسیجز بھی آپ کی طرف میں بڑھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ فرما دیجیے، نام ہے محمد امیر اعظم اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ خاتون۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور کوئی روحانی مسئلہ ہے یا نہیں، اس حوالے سے استخارہ فرما دیجیے۔ ایک اور میسیج ہے کہ استخارہ کروانا ہے، جی پرابلم کوئی ذکر کی نہیں، پرابلم انہوں نے نہیں بتائی۔ استخارہ کروانا ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، امی کا نام ساجدہ بی بی ہے۔ اچھا ایک اور میسیج ہے کہ مجھے بھی استخارہ کروانا ہے کہ میری والدہ کا دل اچانک سے بند ہونے لگ جاتا ہے اور یوں جیسے بہت گہری سوچوں میں چلی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، دل گھبراتا رہتا ہے اور دل ڈوبا سا رہتا ہے۔ تو برائے مدینہ استخارہ بھی فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے، لیکن نام انہوں نے والدہ کا نہیں بتایا۔ روحانی علاج اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیتے ہیں ناظرین، اور آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل، استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ چلے دل کی تکلیف کے حوالے سے، دل اچانک گھبرا جاتا ہے، دل ڈوبنے لگ جاتا ہے، ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو جاتی ہیں، تو جو کیفیت آپ نے بیان کی ہے اس کا عمل یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، سورۃ الرعد کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دل کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی، اور جو دل گھبراتا ہے، بے چینی طاری ہو جاتی ہے، یہ سب انشاءاللہ عز و جل کیفیت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ عبد الرحمن نام ہے اور جو بھی کام ان کو بتاتے ہیں، جو بھی بات بولتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھیں بعض اوقات بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی باتوں پر ان پر غصہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ تفہیم کی جائے۔ ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، اب پڑھائی میں بھی بعض اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد نہیں ہو پاتا، تو اب ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بالخصوص والدین یہ نوٹ بھی فرما لیں، اور سرپرست جو ہیں گھر کے وہ بھی نوٹ فرما لیں، اس کے مطابق آپ عمل کر کے بچوں پر آپ نے دم کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد آپ بادام لیں گے، 3 عدد بادام کی گری پر اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام، تینوں باداموں پر آپ نے دم کرنا ہے۔ ہر بادام پر یہ پڑھ کے دم کریں گے آپ۔ اب 3 بادام پہ آپ نے دم کیے، 1 عدد بادام رات کو سونے سے پہلے، 1 صبح نہار منہ، 1 دوپہر کے وقت، یہ 3 بادام آپ کھلائیں اپنے بچوں کو۔ انشاءاللہ عز و جل ذہنی طور پر بچے مضبوط ہو جائیں گے، حافظہ بھی ان کا مضبوط ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جو یہ پڑھیں گے، جو بات آپ ان سے کہیں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ ذہن میں ان کے نقش رہے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ نزلے کی وجہ سے جو ہے نا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، تو نزلہ یہ اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ روحانی علاج آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا، ہمشیرہ کے حوالے سے، کہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، 6 سال ہو چکے ہیں کم و بیش، اور اولاد نہیں ہو رہی۔ حصول اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار یا ذل جلال والاکرام، یہ اس نام کے ساتھ دعا کرنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا ذل جلال والاکرام۔ ناظرین یہ وہ مبارک کلمات ہیں، یہ وہ مبارک نام ہیں اللہ پاک کے، کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ اور اس عمل کی ایک اور برکت یہ ہے
کہ جو یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، رزق میں بھی کشادگی ہوتی ہے اور مال میں بھی اس کی الحمدللہ عز و جل برکت رہتی ہے۔ اور یہ عمل کر لینے کے بعد 3 بار یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا، اور اب آپ پڑھیں گے دعائے ابراہیم۔ جو بے اولاد ہیں ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں۔ دعائے ابراہیم کون سی؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے خود اس کی الحمدللہ عز و جل برکتیں دیکھی ہیں کہ اتنا عرصہ ہو چکا تھا، 16 سال شادی کو ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ کی رحمت سے تعویذات عطاریہ استعمال کیے، اعتقاد چونکہ ان کا مضبوط تھا، یقین ان کا کامل تھا، تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ملی، صاحب اولاد ہو گئے۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا۔ دیگر ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کا جو حل نہیں ہو پا رہا، تو آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے فی سبیل اللہ آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے زبیر بھائی تھے، اپنا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا کہ معدے میں ان کی خرابی ہے، گیس کی بھی شکایت رہتی ہے۔ اچھا ٹیسٹ انہوں نے کوائے، سب کلیئر ہیں، ساری رپورٹس ان کی کلیئر ہے، کوئی ایسا بظاہر مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا روحانی طور پر ان کے ساتھ کوئی معاملات ہیں؟ زبیر بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس تکلیف کو، مشکل کو دور فرمائے۔ انہوں نے 2 چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے، ایک تو معدے کی تکلیف وغیرہ کا اور دوسرا ہارٹ کا ایشو انہوں نے کہا۔ تو ان کے لیے روحانی علاج عرض ہے کہ یہ ایک تو جو دل کی تکلیف کا انہوں نے بتایا، ہارٹ کی پرابلم کا، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پانی پی لیا کرے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ 60 ٹائم 60 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر کے پانی پی لیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، جن کے پیٹ خراب ہے نا، یا پیٹ میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا موذی مرض ہے، انفیکشن بعض اوقات ہو جاتا ہے، نسوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو آپ یہ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو پیٹ کے بیماریوں میں مبتلا ہے نا، میں آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ آپ مسواک کا استعمال کیا کریں، اللہ اکبر، سنت کی نیت سے مسواک کا استعمال کریں۔ اس سنت پر عمل کرنے کی ایک برکت یہ بھی ہے ناظرین کہ جو مسواک کا عادی ہوتا ہے نا، مسواک کرتا ہے تو امراض شکم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ امراض شکم پیٹ کی بیماریاں، پیٹ کے امراض دور ہو جاتے ہیں، معدہ اس کا درست ہو جاتا ہے، قبض کی شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل دور ہو جاتی ہے۔ تو مسواک کا بھی استعمال کریں اور سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، صحت اچھی ہے، سارے معاملات بہتر ہیں۔ آپ نے آخری جو بات کی اس پہ ضرور اگر توجہ رکھیں، سنت کے مطابق بھوک سے کم کھانا، اچھا پلس یہ کہ کھانا کس روٹین کا ہے۔ عمومی طور پر فاسٹ فوڈ یا جو ہے نا چکناہٹ والے یا باہر کی جو غذا ہے جس کو ہم کہیں کہ بازاری کھانے، تو یہ بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں ریسنٹلی ایک مطلب شخص کی بیماری کے حوالے سے ایک ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی بعض جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں کہ جو ہر ایک باڈی میں ہوتے ہیں، اچھا پھر جن کا یہ انداز ہو کہ باہر کے کھانے کی جو روٹین ہے نا، جو بازار والے کھانے ہیں، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ جراثیم اور وہ بیکٹیریاز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت ساری بیماریوں کا جو علاج ہے وہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپنی غذا کے اوپر توجہ کر لے۔ ماشاءاللہ۔ شمشاد بن عائشہ کے استخارے کا تھا کہ یہ بیمار ہیں تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ہی مسئلہ ہے۔ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ جی شریف بھائی تھے، شریف اتاری بن امیر جہاں،
انہوں نے استخارے کا کہا کہ کام شروع کرتے ہیں اور رکاوٹ آ جاتی ہے اور بار بار جو ہے نا اس پریشانی اور مشکل کا سامنا ہے۔ شریف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام کے معاملے میں بندش یا رکاوٹ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس آزمائش کو دور فرمائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج عرض یہ ہے، یا وہابو، یا وہابو 300 مرتبہ بعد نماز فجر، آفٹر فجر 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ جو ہے اس ورد کو، اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ 40 دن تک یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کے کام میں آسانیاں نصیب ہوں گی، مشکلات اور پریشانیاں کاروباری دور ہوں گی۔ ایک اور آپ نے استخارے کا کہا تھا، SMS کے ذریعے سے جو موصول ہوا، امیر اعظم، کہ انہوں نے استخارہ کا کہا کہ دیکھنے کوئی روحانی معاملہ ہے یا کیا کوئی پریشانی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی اپنی حاجت درپیش ہے اور کوئی مشکل اس طرح کی ہے کہ جہاں اس مشکل کی یہ دوری چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، جائز حاجات کا وظیفہ اس کو ہم کہتے ہیں، قلتی حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اب چونکہ انہوں نے اسپیسیفک اپنی پرابلم کا ذکر نہیں کیا تو ہم اس کے حساب سے ان کو عرض کر دیتے، لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر انشاءاللہ ان کو جائز حاجات کا یہ وظیفہ کام دے گا۔ اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، یاد رسول بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ، ذکر رسول بھی ہوتا رہے گا، اور ہمارے غم بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ میسیجز کافی سارے ہیں، یہ کچھ میسیج ناظرین میں آپ کے شامل کرتا ہوں، پھر آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے۔ بچی بہت زیادہ ضد کرتی ہے، کوئی عمل بتائیے۔ بچے ضد کرتے ہیں تو یہ عمل کیجئے گا، جب وہ سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر آپ اتنی آواز کے ساتھ سورۃ البروج کی یہ آیات آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 دن کا ناظرین یہ عمل ہے، یہ عمل جاری رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ یعنی میرے شوہر اور ہمارے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے، آپس میں بات چیت نہیں ہو پا رہی، کوئی عمل بتا دیجئے ناچاقی دور ہو جائے۔ اور اولاً تو یہ عرض کروں کہ قطع تعلق کی یہ بھی ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رزق میں بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں۔ دیکھیں، ایک عمل کیجئے گا، اگر شوہر بیوی سے کم محبت کرتا ہو تو اب بیوی یہ عمل کرے۔ عمل کیا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد باوضو قبلہ رو بیٹھ کر ایک مصری کی چھوٹی سی ایک ڈلی منہ میں رکھ کر یا ودودو 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ یہ پڑھیں، یا ودودو 101 مرتبہ، اور جب عمل پورا ہو جائے تو آپ اپنے شوہر کا تصور باندھ کر تصور میں ان پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور ناچاقی بھی دور ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ والد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے، لوگوں کو قرضہ دیا ہے اب وہ واپس نہیں کر رہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب کسی کو قرض دے دیا یا کاروباری حوالے سے، چونکہ ہمارا موضوع بھی یہی تھا، کاروباری حوالے سے، بزنس کے حوالے سے کسی کو پیسے دیے، اب بھائی وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، یا کسی کی چلو ویسے ہی دیے پیسے، اب وہ پیسے واپس نہیں کر رہا۔ بعض اوقات لوگ جائیداد پر، پراپرٹی پر، زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، حق نہیں مل پا رہا ہوتا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کسی کا حق دبانا ناظرین بہت سخت یہ گناہ ہے، اور اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا جائز حق مل جائے، ہم نے کسی کو پیسے دیے، ہمارا پیسہ واپس مل جائے، یا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا جائز حق مل جائے، تو اس کے لیے یہ عمل کیجیے۔ نماز عصر ادا کریں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ اچھا، جب غروب آفتاب ہو تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ جس سے پیسے لینے، اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے کہ اس کو مل جائے تو ہمارا بھی حق مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو جیسے ہی اذان مغرب شروع ہو تو اب یہ عمل موقف کر دیجئے، اور جمعہ کے دن
یہ لازمی عمل کیجئے کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنا جائز حق مل جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میری والدہ کافی چار سال سے بیمار ہے، ہم نے اس کا ہر جگہ سے علاج کرایا ہے لیکن ان کو شفا نہیں ہو رہی۔ برائے مہربانی آپ استخارہ کر کے کوئی دعا جو کہ روحانی علاج بتائیں۔ امی کا نام شکیلہ رشید اور نانو کا نام وائرس بی بی۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جی حضرت جی استخارہ کروانا ہے کاروبار کے لیے، کاروبار نہیں ہے، 6-7 ماہ ہو گئے، بڑا پریشان ہوں، کوئی بھی کام چھیڑ لیتے ہیں، مطلب کہ شادی کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں بس بندش ہے، کیا وجوہات ہے؟ میرا نام محمد حامد علی، والدہ کا نام ہے عابدہ بی بی۔ جی اگلی کال چلائیے۔ میرا نام شانوز اور میری والدہ کا نام فاطمہ ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میرے منہ پہ دانے بہت ہو رہے ہیں اور دانے ختم ہونے کے ساتھ کالے جس کو نشان بولتے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور استخارہ بھی کری اور روحانی علاج بھی بتائیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال چلائیے۔ ایک تو سر میں کاروبار کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس میں مطلب کام اتنا زیادہ نہیں چل رہا، اور دوسرا ہے شادی کے حوالے سے کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں دونوں جو آپ نے مسئلے بیان کیے نا، کاروباری مسائل ہیں اس کا اور شادی کے حوالے سے روحانی علاج، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ نام میرا ہے سید شہزاد حسین گردیزی، فہیمہ خاتون۔ جی استخارہ میں نے بندش ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی کام کاج نہیں ہو رہا میرا، کوئی سلسلہ نہیں ہو پا رہا، تو اس سلسلے میں نے استخارہ کروانا تھا۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ مجھے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا، میری امی کے پتے میں بتری ہے، ان کے لیے کوئی علاج عطا فرمائے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میری وائف کو گھٹنوں میں درد بہت زیادہ ہے، میں نے ہسپتال سے بھی جو ہے نا چیک اپ وغیرہ کروایا ہے لیکن کہیں سے آرام نہیں ہو رہا، پلیز اس کے لیے کوئی بتا دیں۔ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ میری آنکھ کی جو پلکیں ہیں اس میں دانہ نکلتا ہے، برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال چلائیے۔ محمد سراج، والدہ کا نام ہے مہر فزون، میری 43 سال عمر ہے، میرے طبیعت خراب ہے، کمزوری ہو گئی ہے، استخارہ کر کے۔ صحیح، اگلی کال چلائیے گا۔ میری وائف ہے، اس کو درد ہے پیروں میں، اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں ابھی۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جی میرا نام امجد علی ہے اور میری والدہ کا نام سیما بی بی ہے، اور 12 سال ہو گیا سر میرے یہاں بچے نہیں ہیں۔ صحیح، اگلی کال چلائیے گا۔ کوئی بھی کام کرتا ہوں نا تو سب الٹا ہی ہوتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ محمد مبین میرا نام ہے اور والدہ کا نام بشرا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے اور ہمارے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں، روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی آپ نے کہا کہ پیروں میں درد رہتا ہے۔ دیکھیں بدن میں درد ہو یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں پہلے۔ ایسا ناظرین آج انشاءاللہ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جسم میں اگر آپ کی کہیں بھی درد ہے، کہیں بھی تکلیف ہے، آپ خود اس کا علاج کر لیں۔ اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ تکلیف کی جگہ پر آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں گے اور پہلے پڑھیں گے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اب 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب جیسے ہمارے ان اسلامی بھائی نے کال کی تھی، گھر والوں کے حوالے سے کہا کہ پیروں میں تکلیف رہتی ہے، تو تکلیف کی جگہ پر آپ کے گھر والے ہاتھ رکھیں سیدھا، اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ انشاءاللہ عز و جل جسم کا کیسا ہی درد کیوں نہ ہو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں کہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ آنکھ کی جو پلکیں ہیں نا اس پر دانے نکل آئے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ تو آپ یا رقیب 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پر یہ پھیر لیں، یا کسی سے پڑھوا کر آپ اپنی آنکھوں پر دم کروا لیں، جسم کے کسی بھی حصے پر دانے وغیرہ ہوں تو انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے کاروباری مسائل بھی ہیں اور شادی میں بھی رکاوٹیں ہیں۔ تو دیکھیں نماز فجر کے بعد
آپ پڑھیں گے 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں آنے والی یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور شادی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ عمل آپ نے پابندی کے ساتھ کرنا ہے، کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کے پتے میں یہ پتھری ہے، تو دیکھیں اگر کسی کے گردوں میں پتھری ہو یا پتے میں پتھری ہو تو سورہ علم نشرح یہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ علم نشرح، 7 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا، اس کے خاص تعویذات الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں جن کے اللہ نہ کرے گردے خراب ہیں، گردوں میں پتھری ہے، پتے میں پتھری ہے، تو اس طرح کے مسائل اگر کسی کے ساتھ ہیں، بیماریاں کسی کے ساتھ ہیں، تو اس کا بھی الحمدللہ عز و جل مکمل علاج روحانی علاج کے بستوں پر کیا جاتا ہے، تو آپ بھی فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی تھی، والدہ کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا، آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی ضرور تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، شکیلہ نام بتایا تھا انہوں نے، 4 سال ہو چکے ہیں اور 4 سال سے یہ بیماری میں، اس طرح کی تکلیف میں، آزمائشوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت و شفا نصیب فرمائے۔ ان کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، اس میں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے، اور ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا معیدو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکثرت اس کا ورد کرتے رہیں۔ دوسرا ایک استخارے کے لیے بھائی نے کہا محمد حامد علی کہ کاروباری مشکلات ہیں، استخارے کا انہوں نے پوچھا کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، تو استخارہ کیا گیا آپ کا، اس میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ اس کے لیے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور وظائف کے ساتھ ساتھ تعویذات بھی حاصل فرمائیں۔ وظیفہ آپ کے لیے عرض یہ، فجر کی نماز کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ بعد نماز فجر جو ہے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت نصیب ہوگی۔ ایک سید شہزاد حسین تھے، انہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ کام نہیں ہو رہا، تو کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے یا کیا مشکل ہے، تو شہزاد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں وقتی آزمائش ہے، کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو دور فرمائے۔ وظیفہ اور روحانی علاج آپ کے لیے عرض ہے، یا مسبب الاسباب، عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ 500 ٹائم یہ پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے، سر کے اوپر ٹوپی وغیرہ یا امامہ نہ ہو، سر ننگا ہو، کھلے آسمان کے نیچے جو ہے نا، یعنی بلا حائل چھت وغیرہ کوئی نہ ہو، کہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ ڈائریکٹ آپ جو ہے آسمان کے نیچے ہوں۔ 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ اچھا، اگر کوئی اسلامی بہن یہ عمل کرے تو اس کو یہ احتیاط سے کھڑے ہونا ہے کہ ایسے مقام پر کھڑی ہو جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح ایک اور استخارے کے لیے کہا محمد مبین بن بشرا، کہ انہوں نے کہا کہ کام شروع کرتے ہیں الٹ ہو جاتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو استخارہ کیا گیا۔ مبین بھائی آپ کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے لیے روحانی علاج اور وظیفہ عرض یہ ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو معمول بنا لیجئے، اول و آخر درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت نصیب ہوگی، اور جو کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام الٹ ہو رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ کام سیدھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک روحانی علاج، یہ بار بار ان کے میسیجز تقریباً آ رہے ہیں کہ نسیں چڑھ جاتی ہیں جسم کی، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں اگر جسم کی نسیں چڑھ جاتی ہوں نا، تو یا سلامو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر آپ دم کر لیں جسم کے اس حصے پر جہاں کی آپ کی نسیں چڑھتی ہیں، اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین آمین آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں سب دور فرما دیں۔ آمین۔ گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں دور فرما دیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر